آرٹیکل 9 فرد کی سلامتی. کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر. میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ. ناظرین، آج 1 مئی ہے، مزدوروں اور محنت کشوں کا عالمی دن. آج کا دن ہمیں ان عظیم مزدوروں اور محنت کشوں کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے حقوق کی جد و جہد کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. پروگرام جائزہ میں آج ہم بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پروگرام جائزہ میں آج مزدور لیبر ڈے کے حوالے سے جن ٹاپکس پر ڈسکشن ہوگی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا گندم کی ریکارڈ پیداوار پر اظہار تشکر، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اس پر بھی بات کی جائے گی. ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں. مسلم لیگ نون کی رہنما رکن قومی اسمبلی شکیلہ لقمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیلہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. صحافی خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تجزیہ کار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. آج کیا کہیں گی کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کل جو ایک اجلاس بھی صدارت کی اور کہا کہ گندم کے جو وافر مقدار میں ہے اس پر اظہار تشکر کیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا ہدایات بھی جاری کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ گندم کے جو تھے پورے سال سے کتنے مسائل چل رہے تھے، اور لاکھ شکر ہے کہ اس سال جو ہے وہ پچھلے کافی سالوں کی نسبت جو گندم کی پیداوار ہے بہت بہتر ہوئی ہے، کافی اچھی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کو بہت خوشی بھی ہے، ہم سب کو ہے کہ ہم اس دفعہ جو ہے وہ اپنے ضروریات کے مطابق پورا اپنے ملک کے جو لوگوں کی ضرورت ہے پورا کر سکیں گے. پچھلے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں جو ہوا کہ ہم جو ہے گندم باہر سے منگاتے تھے، تو اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ ہمارا جو پاکستان جو ملک جو زرعی ملک کہلاتا ہے اس میں تو ہمیشہ پہلے وافر مقدار میں ہوتی تھی اور پھر باہر ہمیشہ ہم نے ایکسپورٹ کی ہے، اور پچھلے سالوں میں یہ منگانی پڑتی تھی. اور یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ہمیں پچھلے لوگوں یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے مفت آٹا تقسیم بھی کیا ہے، اور لوگ جو تھے بہت سیٹسفائیڈ تھے، خوش تھے، کیونکہ آٹے کی جو اتنی قیمت اوپر چلی جا چکی ہے اور مہنگائی جس طرح ہو چکی ہے، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی بہت کیا. جی بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور یہ بہت جو ہے وہ جو ہماری حکومت اور جو ہے کریڈٹ اس کا ان کو ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہیں پر ایک بات کریں، شہباز شریف جب سے آئے ہیں وہ کنسرن ضرور ہے عوامی مسائل کے حوالے سے. مفت آٹے کی فراہمی جو آپ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ مفت آٹا ملا. اسی طریقے سے اب گندم کے حوالے سے بھی پہلے سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے پلاننگ کر لی جاتی ہے، پالیسیز ہیں، یہ اس کا نتیجہ کہ گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو مافیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز میں مافیا ہے، اور جس طرح یہ لوگ اکٹھی کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو مہنگی کر کے بیچتے ہیں، اور یہ جو ہے ان یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. ان کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ حل ہونا چاہیے کہ بھئی کس طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ جو ہے وہ کل شہباز صاحب نے کل اس میں میٹنگ میں کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ ذخیرہ اندوز، ہدایات. بالکل یہ جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ وہ تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے
ہے کہ ملک کے مسائل ہی اس طرح کے ہیں کہ کون کون سے مسئلے کو حل کرنے کی، وہ ہر مسئلے کی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے حالات جو ہے آپ کچھ بہتری کی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ہم نے 1 سال سے حکومت سنبھالی ہے ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا پڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آئے تو وزیر اعظم جو پہلے سابقہ عمران خان صاحب تھے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی بس بارودی سنگیں ہمارے لیے بچھا کے گئے تھے کہ جاتے جاتے پیٹرولیم کی پرائسز انہوں نے کتنی کم کر دی، جو خزانے خالی ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کی جو ہے کوئی کسی چیز کی بائنگ جو ہے وہ مہنگی ہو اور جو سیلنگ سستی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہو جاتے ہیں اور خزانے کس طرح خالی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ IMF کی جو مسائل آگے ان کو اب تک ہم نے حل کرنے کی جو ہے بھرپور کوشش کی اور ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اب تو ہم نے سارے جو مراحل جو تھے، سارے مشکلات تھے ان کو کراس کر لیا ہے اور سارے جو ہے بہتر۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ فلڈ آ گیا اور پورے ملک میں آیا اور کتنی تباہی اور بربادی ہوئی چاروں صوبوں میں، خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں کس طرح کے حالات پیدا ہوئے، لوگ جو ہیں وہ کتنی مشکلات سے، اس مشکلات کو بھی ہم نے جو ہے وزیر اعظم اور ہماری حکومت نے کس طرح اس میں سے نکالتے رہے اور کوشش کی اور بہت جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کے ان کو سیٹل کرنے کی بعد میں جو ہے وہ کوشش کی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جن کو ہم حل کرتے کرتے آج جو ہے 1 سال ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان مشکل حالات کے باوجود ہم نے پھر بھی جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بہت بہتری کی طرف ہم جو ہے وہ چیزیں لے کے گئے۔ آپ دیکھیں یہ جو سب سے پہلے بڑا مسئلہ تو IMF کا ہی دیکھ لیں، وہ مسئلہ جو اتنا بڑا مسئلہ جو تھا کہ جس کو جو عمران خان نے جو کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی تھی وہ اس کو پورا ہی شرائط بھی وہ اب رکھنے سخت کڑی شرائط تھیں اور ان کو نہ پورا کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار صاحب تھے، انہوں نے پہلی حکومتوں میں کس طرح اس کو سنبھالا۔ ان کو اب میرے سامنے کی بات ہے کہ 2013 میں انہوں نے 10-15 دن ودن 2 ویکس ان کو ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹل کر کے اور وہ مطلب IMF کا ہمارے ساتھ پورا ہو گیا تھا اور پھر 1.5 سال کے بعد ان کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ تو اس طرح کے حالات میں اور اب دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنی کڑی جو سٹرونگ تھی وہ ان کو پامال کیا، ان کو نہیں پورا کیا، جس کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑا ہے، جو ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے اور جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات آگے کیسے چلے ملک میں، دنیا میں ویسے ہی جو تھی شے خورد و نوش جو ہیں وہ دنیا کی جو مہنگائی ہوئی اس کے حوالے سے، پھر رشیا اور ان کی جنگوں کے حوالے سے، پھر توانائی کا مسائل، لیکن شکر ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پا رہے ہیں اور قابو کافی پا لیا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی؟ مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں پیٹرولیم پرائسز میں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ کمی آئی ہیں اور یہ ہے کہ مزید اس میں ہم تو دیکھیں ہماری حکومت جو ہے انہوں نے جب بھی ہماری حکومت آئی ہے ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہے، عوام کی مشکلات حل کی ہیں۔ آپ کو زمانہ یاد ہوگا 13 to 18 آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح حالات اچھے تھے، ایک غریب آدمی کتنا خوش تھا، اس کو گندم بھی سستی، آٹا سستا تھا، چینی سستی تھی، گھی سستا تھا، دالیں سستی تھی، ہر چیز سستی تھی اور غریب آدمی، میں خود اپنے اس زمانے میں جو عام لوگ غریب ہوتے تھے میں ان سے پوچھ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں ہر مطلب روزگار کے مواقع تو موجود تھے نا، کم از کم مواقع موجود تھے، ہر چیز سستی تھی۔ آپ دیکھیں آٹا اسے 35 روپے کا تھا، بعد میں کتنے کا ہو گیا، چینی جو تھی 50 روپے کی تھی، بعد میں 100-150 کے اوپر چلی گئی۔ آئل چینی کا تو سکینڈل بھی PTI کے دور میں آیا تھا اگر یاد ہے۔ آئل آپ کو دیکھ لیں کہ اس وقت 110 کا تھا اور پھر 400 تک 500 تک آ گیا۔ مطلب آج کل حالات آپ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے کہ بیچارے غریب لوگ کس طرح جو ہے گزارا کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت جو اس وقت بھی جو ہے وہ ساری ہر طرف سے اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے ان کو منیمائز کر رہی ہے، منیمائز کر کے تاکہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اداروں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایکسپینڈیچر کم کریں تاکہ اس کا جہاں شہباز شریف کا نام آ جائے تو وہاں پہ کفایت شعاری اور وہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کر بہترین۔ جی ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 10 سال کتنے سال انہوں نے پنجاب کا صوبہ جو تھا اس کو ایک پیرس کی طرح بنا دیا تھا۔ مجھے یہاں پہ بتانے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جب میں کبھی امریکہ میں بھی ہوتی تھی تو جب ہم آتے تھے تو میں دیکھتی تھی تو ہر شہر جو چھوٹا بڑا شہر، ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑے
6 شہروں کو انہوں نے سنوارا، یہ اس کی یہ پورے پنجاب کی یہ تو بات ہے، مظفر گڑھ ہو، تونسا ہو، رحیم یار خان ہو، خوشاب ہو، چکوال ہو، وہاں ڈیولپمنٹل ورکس جو ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور جی پنجاب کا صوبہ جو تھا سب سے زیادہ جو تھا وہ ٹاپ پہ ان کی کریڈیبلٹی اور سروس اور سب جو بالکل ایسی ہے خالد صاحب، بالکل یہ بات تو درست ہی ہے، کیونکہ جب شہباز شریف یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو خادم وزیر اعلیٰ کہلاتے تھے اور پھر اپنے آپ کو خادم کہتے تھے۔ اب جبکہ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا جب 1 سال پہلے انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی، آج کم از کم یہ اچھی بات ہے کہ جو کل شہباز صاحب نے اجلاس کی صدارت کی، اس میں کہا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ گندم کے جو ہے ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، مگر انہوں نے اس کے باوجود کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو سخت کارروائی ہوگی۔ یہ انیشیٹو جب لیتے ہیں، جب ہدایات اس طرح کی آ جاتی ہیں اور لوگوں کو جب معلوم ہو کہ شہباز شریف دے رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صرف کہتے نہیں، عمل بھی کریں گے۔ دیکھیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور ان کی اتحادی حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اب بڑی جو کامیابی اور پہلی جو کامیابی تھی وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، اور اس کامیابی کے بعد اب دوسری بڑی کامیابی جو اس اتحادی حکومت نے حاصل کی ہے وہ جو غذائی اجناس ہیں جن کی ہم باہر سے امپورٹ کر رہے تھے سابق حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور الحمدللہ کہ اس سال گندم کی جو ہے وہ ریکارڈ پیداوار جو ہے وہ ہوئی ہے، 2,75,00,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ اس سال پیدا ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10 سال میں یہ سب سے زیادہ ہے گندم کی پیداوار جو پاکستان میں ہوئی ہے۔ سمجھے پالیسیز ایسی آئیں ایک دیکھیے کہ پالیسیز جو ہیں وہ پرو کسان اور پرو کاشتکار پالیسیز وزیر اعظم پاکستان نے دی، اور ان مشکل حالات میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے 1800 ارب روپے کا ایک کسان پیکج جو ہے اب وہ دیا گیا، اور آج اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، جس میں بیج کے لیے، کھاد کے لیے اور دوسری جو انپٹس ہیں ان کے لیے جو ہیں وہ سہولیات فراہم کی گئیں۔ جبکہ اگر آپ سابق دور حکومت میں دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں، تو پی ٹی آئی کے دور میں کھاد لینے کے لیے قطاروں میں لگنا پڑتا تھا، اور تحصیلوں کے اندر، اضلاع کے اندر کھاد لینے کے لیے مظاہرے ہوتے تھے، احتجاج ہوتا تھا، اور کھاد کی جو قیمت تھی، ڈی اے پی کھاد کی قیمت جو ہے اب وہ 15,000 تک جو ہے سابق دور حکومت میں پہنچ چکی تھی، اور سکینڈلز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو آ چکے تھے۔ تو اس حکومت نے کسانوں کے مسائل کو دیکھا اور ان کے مسائل کو حل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا گیا 2 بڑی جو غذائی اجناس ہیں جن میں گندم اور اس کے ساتھ چینی، دونوں میں خود کفالت جو ہے وہ پاکستان حاصل کر چکا ہے۔ دونوں کی جو ہے بمپر کراپ جو ہے اس دفعہ ہوئی ہے، اور ابھی وزیر اعظم پاکستان نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ چینی کی جو قیمت ذخیرہ اندوزوں نے، منافع خوروں نے پچھلے دنوں بڑھا دی تھی، اس پر بھی قابو پانے کے لیے صوبائی حکومتوں کو کہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے اب صوبائی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ چینی کی جو قیمت ہے اس کو 100 روپے سے کم نیچے لایا جائے، تاکہ شہریوں کو، عوام کی مشکلات جو ہیں ان میں کمی واقع ہوئے۔ دیکھیے وزیر اعظم پاکستان کی یہ پالیسی تھی کہ ہم جو ہے اپنے یوکرین کے اور روس کے کسان کو، کاشتکار کو ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں، ان سے گندم خرید رہے ہیں، ہم اپنے کسان کو جو ہے اب وہ پوری ادائیگی جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گندم کی جو قیمت ہے، امدادی قیمت جو کسان کو دی جاتی ہے، جس پر حکومتیں جو ہیں وہ خود کسانوں سے گندم خریدتی ہیں، ان میں غیر معمولی اس سال اضافہ کیا گیا ہے کہ 2200 روپے فی من کے حساب سے پچھلے 1 سال پہلے جو قیمت تھی، امدادی قیمت تھی، اب وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پنجاب کے اندر 3900 روپے فی من کے حساب سے امدادی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ سندھ میں اسی طرح جو ہے وہ 4000 روپے جو ہے وہ امدادی قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی انسینٹیو کے باعث جو ہے وہ کاشتکار اور کسان نے زیادہ گندم جو ہے وہ کاشت کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ کسان خوشحال ہوگا تو ہی ملک بھی خوشحال ہوتا ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ خالد کریم صاحب بالکل ایگری کریں، 1800 روپے ارب کا جو ہے کسان پیکج دیا گیا، اور اس کے نتائج جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گندم کے ذخائر میں جو ہے وہ بڑا اضافہ بھی ہوا۔ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے اظہار تشکر کیا اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرائم منسٹر بہت خوش ہیں، اور جب وہ حکومتوں میں رہے ہیں، اگر پنجاب میں بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا ہے
صوبے کے اوپر بھی، اور جب وہ خادم پاکستان بنے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا ہے. اور جس طرح چوہدری صاحب بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کر رہے تھے، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسان خوشحال ہوگا، ہمارا زرعی ملک ہے، تو کسان خوشحال ہوگا تو پورا ملک خوشحال ہوگا. اور آج تو ویسے بھی کسانوں کا، مزدوروں کا، محنت کشوں کا دن ہے، تو ہمیں ریاستوں کو چاہیے کہ ان کا سب سے زیادہ خیال بھی کرے. اس کے باوجود پچھلے سال جو ریٹ تھا اس سے دگنا اضافہ بھی کر دیا گیا اس سال، اور اسٹیٹ نے اتنا خوش کر دیا ہے کسانوں کو. میرا ذاتی تعلق بھی جو ہے وہ زراعت سے ہے. ہاں، لیکن جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے جو اجلاس کے حوالے سے کہیں تو انہوں نے کہا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ بھی کریک ڈاؤن ہوگا. یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو دیکھیں جن چیزوں کا تعلق ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے اس کے اوپر تو وہ ہمیشہ نوٹس لیتے رہتے ہیں کہ کسی صورت یہ میں قابل قبول نہیں کر سکتا کہ ذخیرہ اندوزی کی جائے اور لوگوں کو بلیک میں چیزیں دی جائیں. تو رمضان آتا ہے یا ویسے بھی پورے سال میں ان کی بڑی کڑی نظر رہتی ہے. دیکھیں بتانے کی یہ بات یہ ہے، گندم کے اوپر جو خوشہ گندم اس وقت وہ اتنی تعداد اس کی بڑی ہے جو اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب میں 70 من تک جو ہے وہ فی ایکڑ گئی ہے، لودھرا میں اور ملتان میں بھی. اور ہمارے علاقے میں سیالکوٹ میں اس کی جو اوسطن تعداد ہوتی تھی وہ 25 سے 30 من ہوتی رہی ہے. لیکن ہمارے علاقے نے بھی 55 کے قریب اوسطن جو ہے وہ من گندم دی فی ایکڑ سے. تو کسان اس وقت بہت خوش ہے، وہ تو چھلانگے لگا رہا ہے اور وہ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کرم کر دیا، دانے کو اتنی طاقت دی کہ وہ ہیلدی ہو گیا. اور نیچے وہ ریاست پاکستان کے سربراہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ریاست کے سربراہ نے اتنا اچھا کیا کہ ہمارا جو ریٹ ہے وہ بہتر کر دیا. اس لیے وہ بہت خوش ہیں. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسان بھی جب خوشحال ہوتے ہیں تو ایک خوشحالی کا دور آتا ہے. اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ پہلے کنسرن بھی، اور یقیناً ان کی پالیسیوں کے نتیجے جو ثمرات آ رہے ہیں، مشکل فیصلے بھی آپ کی حکومت نے جو ہے کیے ہیں. اب ہم بات کریں اس پر، ابھی سیاسی ہی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پی ٹی وی فلکس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. پی ٹی وی فلکس جو ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ کو جاتا ہے کہ اب جو پرانے بڑے اچھے جو یادگار ڈرامے تھے، کیونکہ پی ٹی وی خود ایک عہد ہے، پی ٹی وی میں جو ہے وہ ایسے ڈرامے دیے جو آج بھی لوگ دیکھیں تو وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اور اپنی مثال آپ ہیں، دھوپ کنارے، اینک والا جن، دھواں، الفا براوو چارلی، اسی طریقے سے اندھیرا اجالا ڈرامہ اور دیگر ڈرامے، یہ سارا کریڈٹ اب پی ٹی وی فلکس پہ جو ناظرین کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ انیشیٹو اور جو ہے وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کی جو منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ان کو جاتا ہے. جی، پی ٹی وی فلیکس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اس کے اوپر سنا تھا کہ کافی دیر سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا اور اس کے جو تھی وہ اکٹھی کی جا رہی تھی ساری چیزیں. میں اس کے حوالے سے پی ٹی وی کی جو ٹیم ہے ان کو بہت ان کی بھرپور جو کاوشیں تھیں رنگ لائیں. اور جو منسٹر صاحب ہے ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے ماشاء بہت ایکٹیو ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ ہے. وہ ہر جس کام پہ لگتی ہے وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہیں. ترجمان بھی ہیں اور جی، منسٹر بھی بہت بڑے اچھے اس کے کام بعد کرتے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور بڑی جو ہے اپنے محنت سے جو ہر چیز کو کامیاب بنانے میں ان کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی وی کی ٹیم اور مریم صاحبہ کو، پرائم منسٹر صاحب کو، سب کو بہت بہت اس چیز کی مبارک ہو کہ یہ آپ کا جو تھا پی ٹی وی فلیکس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو گیا ہے، اس کی افتتاح ہوا ہے. اور ظاہر ہے اسے دنیا کے لوگ بھی اسے فائدہ حاصل اندھیرا اجالا، تنہائیاں اور اسی طریقے سے جو پرانے ڈرامے اب سارے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے بالکل ڈیفینیٹلی ہمارے، اور خاص طور پہ ہمارے جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کو بھی اپنی جو پرانا کلچر ہے، پرانی چیزیں ہیں، اور ان سے وہ مستفید ہوں گے. پتہ چلے گا ہمارا کلچر کیا تھا، ہمارے لوگ کیا تھے. ڈرامے، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو ڈرامے ہیں وہ تو انڈیا کے لوگ جو بھی اس کو، وہ دنیا کے لوگ جو ہیں ہمارے ڈراموں کو پسند کرتے ہیں. پی ٹی وی کے ڈرامے کو تو دنیا دیکھتی تھی، انڈیا میں بھی دیکھے جاتے تھے ہر جگہ. مطلب وہ اس کے لیے سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی. جی بالکل، وہی نا کہ وہاں کے لوگ بھی اس کو اتنے خوشی سے دیکھتے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے اور جو ہے وہ آپ فردر اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں. اچھا، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ تو اسلام آباد رہی ہیں مسلسل. قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی پی ٹی آئی کے اور حکومت کے جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا. کیا کہیں گے اس پر؟ پی ٹی آئی آپ کو نظر آتی ہے کہ کہیں سنجیدہ ہے کسی مذاکرات والے معاملات پر؟ دیکھیں، جہاں عمران خان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کوئی اگر کہے کہ کوئی کسی چیز میں سنجیدہ ہوں، وہ سنجیدگی تو ان کے کسی چیز میں نہیں آتی.
کہیں کوئی بات کرنے وہ سنجیدہ نہیں ہوتی. صبح وہ بات کرتے ہیں اور کرتے ہیں, شام کو کرتے ہیں اور کرتے ہیں, اگلے دن اور ہوتی ہے, شام کو پھر اگلی اور ہوتی ہے. تو سنجیدگی ان کی زندگی میں سنجیدگی والی بات ہی نہیں ہے. ان کی زندگی میں جو ہے وہ جب سے سیاست میں ہم نے جو تھوڑا بہت دیکھا ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس میں جو ہوتا ہے نا کام نہیں ہے, صرف فساد اور شور شرابہ اور مطلب جو ہے نا ایک ملک میں انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا انہوں نے, اور ان کے جو فالوورز ہیں جن کو انہوں نے یہی لیڈ کیا, یہی ان کو سمجھایا, اور اسی طرح وہ ان کا بھی طریقہ کار ہے. تو بہرحال میں اب کم ٹو دا پوائنٹ کہ مذاکرات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو مذاکرات کے لیے دیکھیں انہوں نے مطلب کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ پہلے مولانا جو تھے جو جماعت اسلامی کے انہوں نے بھی کوشش کر رہے تھے, سراج الحق بھی, اور پھر اب دوبارہ یہ جو چیئرمین زلینڈ بھی کر رہے ہیں. تو ہر طرف سے یہ واضح تھی بات چیت. تو مذاکرات دیکھیں ہم تو مذاکرات کے حامی ہیں, مذاکرات سے چیزیں صحیح ہوتی ہیں, مذاکرات بیٹھنے سے ہی ہوتی ہیں اور ہمیشہ سے ہوئی ہیں. دیکھیں ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے, جب دونوں بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی مثلا اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کا کردار بالکل ایک مطلب جو بھی کہیں مسائل آتے ہیں تو وہ اس کو حکومت کو یاد کراتی ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہے, تو بیٹھ کے حل ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہر چیز ٹیبل ٹاک پہ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہے جو عمران خان اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتے, وہ کبھی بھی ٹیبل ٹاک پہ یقین نہیں رکھتے. اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہ ہوا تھا کہ چلے شاید وہ اپنی ایک ٹیم بناتے ہیں, یہ ٹیم میری بات کرے گی, ٹیم وہ بات کرتے ہیں, اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہے ہی نہیں, میں تو کرتا ہی نہیں, میں تو مانتا ہی نہیں. اب ان دنوں بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے کیا کہا کہ بھئی میری ٹیم آ رہی ہے بات کرے گی. اب وہ ٹیم بات کر کے جاتی ہے تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ بھئی 14 مئی سے مطلب آپ اپنے پوائنٹس پہ ہر چیز منواتے ہیں, جب بیٹھتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے کہ بھئی تو اس پھر کوئی درمیانی راستہ نکل آتا ہے تو پھر حل ہو جاتی ہے. جب گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا, اپنے پوائنٹ پہ اٹک جائیں. ہم نے دیکھیں, ہم نے کہا چلیں جی اگست میں کر لیتے ہیں, اگر ہم تو پیچھے چلے گئے کہ ہم نے کہا اکتوبر کی بجائے ہم نے اگست کی بات کر دی. لیکن وہ اپنے 14 مئی والے کے پوائنٹ میں ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا, اگر یہ نہ ہوا تو آپ جو ہے بجٹ بھی نہیں دے سکیں, اگر یہ نہ ہوا تو اسمبلیاں توڑیں تو پھر الیکشن ہوں, اور پھر جو ہے بجٹ جو ہے آپ نہیں بھیجیں, جو نئی حکومت آئی مطلب آپ دیکھیں کہ اب ہم کس طرح اتنی مشکلات سے گزر کے جا رہے ہیں اور تھوڑے اپنے آپ کو بہتری کی طرف تھے, لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے, اس کو کوئی کو صرف اور صرف ایک ہی فکر ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں کسی صورت میں. اسی لیے دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جی دیکھیں جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہمیں ملا, ہم سال پہلے جو ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ساتھ ہی انہوں نے جو ہے استعفے دے دی اور پھر سپریم کورٹ کو بھیج دیا جی ہم نے استعفے دے دیے. پھر کہنے لگے جی ہم نے واپس آنا ہے, پھر سپریم کورٹ کو کریں گے جی ہم نے واپس آنا ہے. پھر انہوں نے آ کے اسمبلیاں توڑ دیا. ہم کہتے تھے اسمبلیاں نہ کرو, نہ ان کو ڈیزالو کرو, مطلب ایک مدت ہے, ایک ٹائم ہے پورا کرنے, کیا کر لو گے تم. آپ نے پہلے 4 سالوں میں کیا آپ نے کمال کر دیا تھا کہ یہ جو آپ 2-3 مہینے میں بھی نہیں. آپ ایک دیکھیں وہ ایک ہٹ درمی کا ہٹ درم ہے, وہ اپنی انا والا بندہ ہے, وہ اپنی اتنا ان کی زندگی میں اور اتنی سختی ہے کہ وہ کسی چیز کو پالیٹکس ہونی چاہیے, بات مان لینی چاہیے. فلیکسیبلٹی از آلویز دیئر کہ بھئی سب لوگ فلیکسیبلٹی سے یہ چیزیں چلتی ہیں, اور انہوں نے جو ہے یہ کہ جی میں نے ڈیزالو ہی کرنی ہے, مطلب میں نے کر دی. اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان کو اب ہم بحال کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ تو ایک بچپنا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ سوچ مکمل پختہ سوچ نہیں ہے ہی نہیں ہے جی, ہے ہی نہیں ہے, پختہ سوچ نہیں ہے. اب پھر یہ ہمیں دھمکیاں دے جی ہم پھر طریقہ شروع کریں گے. بھئی کر لیں, کون سا آپ نے کبھی پہلی دفعہ شروع کر رہے ہیں, جب سے آپ آئے ہیں سیاست میں تو کہوں گی آپ کی بار کیا ہے 4 سال گزارے, اس سے پہلے بھی اسی طرح ہی ان کا یہی وتیرہ ہے, یہی ان کی سیاست ہے, اسی طرح ہی وہ کر رہے ہیں. جی بالکل. سیاست میں جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, یعنی کچھ باتیں مان بھی لینی چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلنا چاہیے. اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے درمیان اور تحریک انصاف کے, اس پر کیا کہیں گے خالد صاحب؟ دیکھیے جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس میں ایک مفاہمتی جو رویہ ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے پورا مینڈیٹ جو ہے مذاکرات کا وہ نہیں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ محدود مینڈیٹ کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں, اور ان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی کہ ان کے اوپر عمران خان صاحب کا ایک پریشر اور دباؤ نظر آتا ہے.
اور اس میں اگر دیکھیں دیکھیں وہ تو ابھی جس طرح ایم این اے شکیلہ لقمان صاحب ابھی کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی الیکشن ہوں گے. ہاں دیکھیے کہ شرائط کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. یہی بات جو ہے پارلیمنٹ کے فلور پر سابق صدر آصف علی زرداری نے جب مذاکرات کا معاملہ اٹھایا تو اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو پھر شرائط کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ دباؤ اور شرائط کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں. اب وہ ممکن نہیں ہے، اس میں ان کو نتائج نہیں مل سکتے. اور دیکھیے کہ دباؤ کے ذریعے تو ماضی میں بھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. جب 126 دن کا دھرنا اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیا تو کیا وہ اس وقت نواز شریف صاحب کا استعفیٰ لے سکے تھے؟ وہ ناکام رہے تھے. چینی صدر نے دورہ کرنا تھا اس وقت، وہ آپ کو یاد ہے؟ ہاں جی، دیکھیے کہ اس سے نقصان یہ ہوا کہ 1 سال کی تاخیر سے جو سی پیک تھا اس پر عمل درآمد شروع ہوا اور پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ نظر آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب خود ہیں، کیونکہ ان کے اندر اس طرح کی ایک طرف لچک نہیں ہے، دوسرا اس وقت جو ہے وہ اعتماد کی جو ایک کمی ہے اب وہ بھی ان کی طرف سے نظر آ رہی ہے. اور دوسرا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ نہ تو کوئی جو ہے ان کی گارنٹی پر یقین کر سکتا ہے اور نہ ان کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت اور کس مقام پر کیا یو ٹرن جو ہے وہ لے لیں. ان کے پاس جو مذاکرات کرنے ٹیم آئی ان کے پاس مینڈیٹ بھی پورا نہیں ہے. تو اس میں دیکھیے کہ مسائل جو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کانفیڈنس کے ہیں، وہ اعتماد کے ہیں. ان کی ٹیم کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو بڑی جو حکمران اتحاد کی طرف سے مذاکراتی ٹیم ہے اس کی قیادت جو ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں اور وہ ان کے پاس پورا مینڈیٹ ہے. اور یہ صرف یہ وہ مینڈیٹ جنہوں نے دیا ہے ان کے ساتھ پوری قوم کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بااختیار ہیں اور انہیں نواز شریف صاحب کا بھی اعتماد ہے، انہیں شہباز شریف صاحب کا بھی اعتماد ہے، انہیں پورے حکمران اتحاد کا جو ہے وہ اعتماد ہے. اور ماضی میں بھی ہمیشہ اسحاق ڈار صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات ہوتے تھے اس وقت بھی بڑی محاذرائی اور سیاسی تناؤ تھا تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہی سارے مذاکرات کرتے تھے. یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے رضا ربانی صاحب کے ساتھ مل کر 102 جو ترامیم 18ویں ترمیم کے تحت آئین میں کی گئی ہیں اس کے پیچھے بھی اسحاق ڈار تھے. دیکھیں بات تو وہی آ جاتی ہے نا، مینڈیٹ کی بات آ جاتی ہے کہ مینڈیٹ جب ملتا ہے تو پھر ہی مذاکرات ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ آپ مذاکرات کر کے جائیں اور آگے جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں. یہی اصل میں عمران خان صاحب کے بارے میں یہی خدشہ رہتا ہے کہ آیا وہ ان مذاکرات کے جو نتائج ہیں وہ تسلیم کر لیں گے. اور دوسرا سب سے بڑا جو خطرہ جس کا جو ہے وہ حکمران اتحاد کی طرف سے یہ معاملہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات میں جو طے ہوگا اور اس میں کیا وہ عمل درآمد ہوگا تسلیم کریں گے. اور دوسرا اگر انتخابات جو ہیں جس بھی تاریخ پر ہوتے ہیں جس وقت بھی ہوتے ہیں یہ بھی ایک ضابطہ اخلاق جو ہے اس پر پی ٹی آئی کی قیادت کے دستخط ہونے چاہیے. یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ جو بھی نتائج ہوں پھر نتائج جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے. ویسے یہ بڑا مشکل بات بہرحال کر رہے ہیں. بہرحال یہ آپ کا کمنٹ ہے. کیا کہیں گے احمد اس پر کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. میں اس میں گزارش کرتا ہوں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ سہولت کاری والے مذاکرات چاہتے ہیں، وہ غیر مشروط نہیں بلکہ شرط کے ساتھ. مذاکرات تو بالکل ویسے ہی ہوں گے نا جیسے اسحاق ڈار صاحب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو مذاکرات تو آپ کو پتہ ہے نا وہ جب ان کے جو طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ بعد میں کیا بات کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہا. اس میں وہ ایک کوٹ ورڈ کر لفظ تو خالد صاحب نے کہا کہ بالکل مینڈیٹ یعنی کہ وہ چاہیں گے امپائر اپنا ہو، لوگ اپنے ہوں، مذاکرات میری مرضی کے ہوں. مذاکرات جذبہ خیر سگالی کے طور پر شروع ہوتے ہیں. ٹیبل پر بیٹھ کر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا کچھ مان لیتا ہوں، آپ میری کچھ باتیں مان لیں. جو باتیں وہاں ڈسکشن میں حصہ بنے گی وہ کسی صورت خان صاحب کو قابل قبول اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ وہ سہولت کاری والے مذاکرات چاہتے ہیں، وہ ان کو نہیں ملیں گے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اب سہولت کار بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں ان سے، کیونکہ آپ کسی گھوڑے کو
कुएं तक तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब खान साहब को मजबूर नहीं किया जा सकता, अब वो इस हद तक खुद भी मजबूर है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि मैं किस तरफ चला जाऊं। दूसरे नंबर पर बात यह है कि मैं कहता हूं किस तरह के मुज़ाकरात, भाई क्यों करें इनके साथ मुज़ाकरात। मेरा ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि मुज़ाकरात तब क्यों नहीं किए जब आपने कश्मीर की हैसियत बदल दी। 370 और 35A जैसा डाका आपके दौर में पड़ा, कश्मीर की जगराफियाई, सियासी, इखलाकी, कानूनी उसकी हदूद चेंज हो गई, आपने उसको फिर कोई एहतजाज नहीं लेकिन इस किया। वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अगर अहमद बात करें तो वो तो यही है ना कि चले मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमेशा मसाइल हल भी टेबल पर। मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये रियासत के लिए, इस कौम और मुल्क के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मुज़ाकरात होते हैं बराबरी की बुनियाद पर और कुछ ले दे के, कुछ आप मान लीजिए कुछ मैं मान जाऊं। जब वो मानेंगे ही नहीं इस बात को, और मैं आप ये माजी को क्यों नहीं सामने रखते कि मुज़ाकरात उनके साथ क्यों करें जो कहते थे कि मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। अभी नंदन का वाकया है, नहीं किया, माइशत पे बात हुई, नहीं किया, तेल गैस चीनी की अशिया खुर्दरोश की कीमतें बढ़ती रही, गुजारिश सुन ले, उसके ऊपर मुज़ाकरात क्यों नहीं किए। आज मुज़ाकरात वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार में ले आए। तो इस तरह के मुज़ाकरात रियासत को नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, बात तो वहीं पे इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। आपने जो पॉइंट उठाया था कि इमरान खान सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें इक़्तिदार मिले, लेकिन हम अगर इस वक्त मजमूई सूरत हाल को देखें तो जो एक साल मुश्किल तरीन साल जो PDM ने गुजारा, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, तो उसमें हमें बहुत से काम ऐसे नज़र आते हैं कि CPEC पर दोबारा काम शुरू हो गया, तवानाई मनसूबों पर काम शुरू हो गया, गंदम के वाफिर मकदार में जो है ज़खायर मौजूद हैं। इसी तरीके से पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं कि जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही हैं। देखें, हमारे ज़माने में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो एक साल में बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी की हैं। और देखें फैटफ को उन्होंने क्रेडिट से निकाला, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद में फ्लाई ओवर्स और वहाँ पे जो सड़कों के प्रॉब्लम थे जो काफ़ी देर से रुके हुए थे, उन्होंने चंद मतलब दिनों में उसको कंप्लीट किया और उसको किया। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब हुकूमत संभाली थी उस वक्त एनर्जी क्राइसिस तो शुरू से ही थे, एनर्जी क्राइसिस थे। उन्होंने इसके ऊपर पहले दिन से ये हुक्म दिया कि उसको हमने काबू पाना है। तो फिर रशिया के साथ जो पहले ये इमरान हुकूमत जो कहती थी कि हमारे उनसे बात हो गई थी तो हमने मुआहदा कर लिया था जो झूठा था, और बाद में उन्हीं के सफ़ीर जो थे उन्होंने कहा था कि हमारी कोई बातचीत इनके साथ नहीं इस हवाले से हुई। और अब तो आपको पता है कि उनके साथ मुआहदा साइन हो गया और इंशाल्लाह इस महीने के एंड में था या मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई का जो है उसमें जो है हमें वहाँ से उनसे जो है वो काम शुरू हो जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है खुशखबरियाँ आ रही हैं। जी, मतलब ये वही ना हमारे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने काफ़ी कोशिश की। आपको पता है कि जो मुल्क में जो फ्लड आया था उसमें जो बाहर के मुल्कों के साथ बैठ के उन्होंने कितना वो फंड भी लिया, मतलब बहुत सारे काम है। उन्होंने CPEC को दोबारा शुरू किया, उन्होंने लैपटॉप तकसीम दोबारा जो है वो उसके ऊपर दोबारा जो है वो शुरू किया हुआ है, उन्होंने यूथ प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, लेकिन हाथ बहुत टाइट है। आप देखिए जो हालात वो छोड़ के गए कि ऊपर नीचे हमें मसाइब हमें कितने मिले। एक तो जो इन्होंने IMF के साथ जो डील की उसको खुद कैंसिल कर दिया। और आप देखिए इतनी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है जितनी इमरान खान ने मुल्क दुश्मनी दिखाई है कि उन दिनों में जब IMF को इनके वज़ीर ख़ज़ाना ने कॉल करके उनको कहा कि हम इनके साथ नहीं हैं। वो तो सबके सामने मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो जिसमें ये मुल्क के साथ बिल्कुल भी सिर्फ एक ही एजेंडा है। और अब क्या बातें करेंगे हमारे जो बड़े बड़े स्कॉलर और जो आपको पता है कि डॉक्टर इसरार और डॉक्टर सईद और उनकी बातें आप सुने कि भाई क्या इसका एजेंडा था और किस उसी एजेंडे पे ये चल रहा है। ये मुल्क के साथ बिल्कुल सिंसियर नहीं है। आपने इसने पूरी कौम को ख़राब किया, पूरी जनरेशन का मोराल और उनका कल्चर सब कुछ ख़राब कर दिया है। और ये है कि हम चाहते हैं कि भाई कोई भी हुकूमत आए लेकिन मुल्क के लिए कोई काम करे। और जिस तरह PDM की गवर्नमेंट कर रही है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जिस तरह हम इकदाम डिस्कस करें, एक साल बाद ही उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हम डिस्कस करना शुरू हो गए। बहुत और इंशाल्लाह हम आइंदा दिनों में आने वाले दिनों में देखें हम इंशाल्लाह और अवाम को रिलीफ देंगे और उनको लिए खुशखबरियां आएंगी और बेहतरी की तरफ हम अब चल पड़े हैं। जी, बहुत खुशखबरी सुना रहे हैं जी नाजरीन। इस वक्त MNA शकीला लुकमान साहिबा उनका कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज साहब की जो वज़ीर आज़म है वो और अवाम को जो रिलीफ देने के हवाले से ऐलानात भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा, आपका अपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी। नाजरीन, इस वक्त जो है वो इस सेगमेंट के लिए इतना ही। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे।
قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے، دل و جان سے اس کی پاسبانی اور حفاظت کریں۔ ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں کہ پی آئی اے کا ایک اور طیارہ 93 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچ چکا ہے۔ سوڈان کے حوالے سے آپ کو یہ خبر سے آگاہ کریں کہ سوڈان میں اس وقت جو فائر بندی کے باوجود متحارب گروپوں کے درمیان لڑائی جاری ہے، وہاں پر موجود پاکستانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے پی آئی اے کا ایک اور طیارہ 93 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچ چکا ہے، اور یہ پاکستانیوں کو سوڈان سے وطن واپس پہنچانے کا مرحلہ سلسلہ وار جاری ہے۔ ناظرین، اس وقت اسکرین پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پاکستانی سوڈان سے جو ہے وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ پی آئی اے جو ہے اپنی تمام تر سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کا ایک اور طیارہ آج 93 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچ چکا ہے، اور پاکستان میں پاکستانیوں کا جو سوڈان سے آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے، ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ وہ اس موقع پر پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ پاکستانیوں کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ وہ بخیریت جو ہے وہ سوڈان سے یہاں پر، اور اس وقت اوورسیز منسٹر فیصل توری جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ویلکم کر رہے ہیں جو سوڈان سے پاکستانی یہاں پر پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ پی آئی اے کا طیارہ ان کو سوڈان سے لے کر یہاں پر پاکستان پہنچ چکا ہے، اور تمام جو پاکستانی ہیں وہ بخیر و عافیت یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ان کا پرتپاک جو ہے وہ ایئرپورٹ پر استقبال کیا جا رہا ہے۔ فیصل توری ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور تمام جو پاکستانی ہیں وہ بخیر و عافیت یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ امیر مقام جو ہیں اس وقت فیصل توری ایئرپورٹ پر موجود ہیں، پاکستانیوں کو ہار پہنا رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور یہ پاکستانی بخیر و عافیت سوڈان سے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پی آئی اے کا طیارہ جو ہے ان پاکستانیوں کو سوڈان سے یہاں لے کر پاکستان پہنچا ہے۔ یہ سلسلہ پاکستانیوں کو سوڈان سے یہاں پہنچانے کا جو سلسلہ ہے مرحلہ وار ناظرین جاری ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں، ان کو سوڈان سے بخیر و عافیت جو ہے پی آئی اے کا طیارہ لے کر پہنچ چکا ہے، اور ان کا پرتپاک جو ہے وہ استقبال بھی کیا جا رہا ہے، اور جو ہے فیصل توری منسٹری آف اوورسیز کے جو امیر مقام ہیں وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ فیصل توری ان کو اس وقت ریسیو کر رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہیں اور ان کو ہار پہنا رہے ہیں، اور ان کو اس وقت ریسیو کیا جا رہا ہے۔ فیصل توری 93 شہریوں کو جو ہے قومی ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے، ناظرین آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور قومی ایئر لائنز کے ذریعے اور وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے پاکستانیوں کا استقبال کیا ہے، اور اس وقت آپ اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے پی آئی اے کی جو پرواز ہے وہ سوڈان سے 93 شہریوں کو لے کر وطن واپس پہنچ چکی ہے، اور یہ شہری اس وقت
ناظرین اس وقت آپ اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور فیڈرل منسٹر ساجد حسن طوری جو ہیں اس وقت وہ ایئرپورٹ پر موجود ہے. پاکستانیوں کو وہ ویلکم کر رہے ہیں, ان کا استقبال کر رہے ہیں اور اس چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ محفوظ طریقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں. 93 پاکستانی جو ہیں وہ اس ایئر لائن کے ذریعے واپس پہنچے ہیں. ناظرین PIA کا طیارہ انہیں لے کر پاکستان پہنچا ہے. قومی ایئر لائن کی پرواز 93 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی ہے. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے پاکستانیوں کا استقبال کیا ہے اور اس وقت تمام پاکستانی جو ہے وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں. سوڈان سے پاکستانیوں کو محفوظ طریقے سے اس وقت پہنچایا گیا ہے. اس بات کی خوشی جو ہے وہ ایئرپورٹ پر منائی جا رہی ہے اور 93 شہریوں کو قومی ایئر لائنز کے ذریعے پرواز کے ذریعے وطن واپس لایا گیا اور یہ سلسلہ مرحلہ وار جو ہے وہ جاری ہے. سوڈان میں اس وقت جو صورتحال وہ ہے کافی کشیدہ ہے. متحارب گروپوں کے درمیان لڑائی جاری ہے اور اس شدید لڑائی کی وجہ سے وہاں پر جو پاکستانی اس وقت پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ PIA کا ایک طیارہ پاکستانیوں کو لے کر وہاں سوڈان سے بخیر و عافیت حفاظت کے ساتھ پاکستان 93 مسلمان پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ چکا ہے. اور وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے پاکستانیوں کا استقبال کیا ہے. فیڈرل منسٹر ساجد حسن طوری اس وقت وہاں پر موجود ہیں. پاکستانیوں کو ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں, ان کو وارم ویلکم کیا جا رہا ہے, ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے اور اس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے کہ وہ بخیر و عافیت جو ہے وہ جس طرح سب کو پتہ ہے کہ سوڈان میں کافی عرصے سے اندرونی طور پر اختلافات ہیں اور دو گروپ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اس میں کافی جو باہر ممالک کے لوگ ہیں اوورسیز ان کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستانی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو وہیں سے پاکستانیوں کو نکالنے کا بندوبست بہت آسان طریقے سے کیا اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور آج بھی میری اور ساجد حسن طوری صاحب جو اوورسیز کا منسٹر ہے, ہم دونوں کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ جا کر ان لوگوں کو ریسیو کرے, حوصلہ افزائی کرے اور یہ میسج دے رہے, پیغام دے رہے اس مشکل میں پوری پاکستان کی گورنمنٹ اور عوام ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے ملک میں واپس. تو ابھی تک آج 93 لوگ یا آ گئے یا ریسیو کر دیا اور ٹوٹل تقریباً 600-700 لوگ آئے. اس میں پاکستان ایئر فورس نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے اور میں بیرونی ممالک کا اگر ایجپٹ کا, ٹرکی کا اور سعودی کا اگر شکریہ ادا نہ کرو تو بھی نامناسب ہوگا. اس میں بھی انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے ان لوگوں کو واپس لانے میں. ابھی جو تھوڑے بہت رہتے ہیں کوئی اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ ایک اور بات ہے, بقیہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ان سب کو واپس لایا جائے اور ان کو سارا ان کا خرچہ وغیرہ بھی گورنمنٹ پے کر رہا ہے. ان کو اپنے گھروں تک لے جانے کے لیے بھی ہر ایک بندوں کو 9,000 روپے بھی دے رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر تک پہنچ جائے. اچھا منسٹر صاحب تھوڑا ہمیں بھی بتائیے گا کہ جو انٹیلیجنسی آپریشن چل رہا ہے جس کے اندر آپ بھی جو ہے بھرپور حصہ لے رہے ہیں, جو پاکستانیوں کے انخلاء کا عمل ہے, تھوڑا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں کہ کن کن اسٹیپ سے جو ہے وہ پاکستانیوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح نا کہ اس میں تو جس طرح پرائم منسٹر صاحب کے مطلب ایڈوائس پہ اور چیئرمین صاحب کے ایڈوائس پہ, جس طرح آپ لوگوں کو خود بھی معلوم ہے کہ فارن آفس نے اس میں کافی مثبت پازیٹیو رول مطلب ٹائم پہ ادا کیا ہے. جس طرح سوڈان سے مطلب ہے کہ سارے مطلب بائی سمندر جو ہے نا سعودی عرب پہنچ جاتے, پھر سعودی عرب کے بعد ایئر فورس والوں نے کراچی میں مطلب ہماری UPF والے پیش ہے, ہر مطلب ان کو ریسیو کر رہے ہیں اور مطلب جس کو مطلب اسی سندھ میں مطلب انٹیریئر سندھ میں اگر کسی کو جانے 9,500 روپے دیتے ہیں, لوکل جو ہے نا وہ 3,000 روپے پے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مطلب ان کو سروس بھی مہیا کرتے ہیں. تو مین چیز یہ ہے نا کہ ابھی تک تقریباً کوئی یہ 4 فلائٹ ہے جو ادھر پہنچے, 3 کراچی پہنچ چکے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے بعد لاہور آ رہے ہیں. تو جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم ایکوموڈیٹ کریں گے اور ان کو مطلب کوئی مطلب شکایت کا موقع انشاءاللہ نہیں دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل کتنے لوگ ہیں پاکستانی سوڈان میں اور کتنے بھی سوڈان میں جو ہے نا ٹوٹل 1200 پلس ہیں اور اس میں تقریباً کوئی 500 تک پہنچ چکے ہیں یہ 93 کے ساتھ. تو ابھی انشاءاللہ آپریشن شروع ہے اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے ان. اوکے, تھینک یو.
नाज़रीन, वफाक के वज़ीर साजिद हुसैन तूरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तकरीबन सूडान से 1200 से ज़ायद जो पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम है और 500 से जो है 500 के करीब पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच चुके हैं और ये सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। मजदूरों को आज़ादी हासिल हुई कि ट्रेड यूनियंस बना सकते थे, अपने हकूक की बात कर सकते थे। उस वक्त अमल दरामद जहाँ जहाँ लोग ऑर्गेनाइज थे, इकट्ठे थे, वहाँ पर उन्होंने पावर ले ली और उन्हें हकूक भी मिले। उसके बाद से अभी तक काम शुरू है। अभी ये जो हालिया गवर्नमेंट है इसने कुछ कोशिश की है, भाग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपना बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, लेकिन वो जो बिगड़े बच्चे हैं वो नाकाबिले कंट्रोल हैं, अदारे जो हैं वो कुछ लेकिन वज़ीर आज़म के हवाले से अगर बात की जाए तो वो हमेशा मेहनत कशों की बात करते हैं, हमेशा दिखाई भी देते हैं। अगर आपने देखा होगा भट्टा मजदूरों के बच्चों को जो है वो उन्होंने तालीम दिलवाने का इनिशिएटिव लिया। हाँ, सोशल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बड़ा काम किया और लेबर ये अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन वाले। लेकिन बात ये है कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इसके लिए अच्छी तजावीज़ पेश की जा सकती हैं या लोगों से वो राय ले सकते हैं मज़दूरों से, और वो सब बनाम सरकार मज़दूर लीडरों से नहीं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें पेश करते हैं और जो रवायती क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक प्रैक्टिकली जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जो मज़दूरों में या भट्टा मज़दूरों में मज़दूरों के साथ मजदूरी करते हैं, उनसे राय लें, उनके साथ मीटिंग्स करें। तो वो काफ़ी एक्टिव हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि वो भी एक्टिव हों साथ जी। और वो मजदूरों जो वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो उस पर अमल दरामद करके वो दिखाएं। वो अमल दरामद तो डिपार्टमेंट्स ने कराना है और हम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एडवाइजर बने हुए हैं एम्प्लॉयर के जी, बजाय इसके कि वो मजदूरों को फैसिलिटेट करें, मजदूरों की रहनुमाई करें, मजदूरों को बेहतरी के लिए फलाह बहबूद के लिए हकूक दिलाएं और जो लॉ के अंदर मौजूद है हकूक मजदूरों के, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कराएं। वो नहीं करा रहे जी, वो अपने फराइज सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहे। हुकूमत के चाहने के बावजूद, हुकूमत के कहने के बावजूद, इसके बावजूद वो लोगों और अच्छा, वफाकी हुकूमत ने अभी वज़ीर आज़म ये मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने कौमी सनती ताल्लुकात कमीशन के 8 अरकान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये कम से कम अच्छे इनिशिएटिव, खुश आइंद बात है और बड़ा अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी अरसा से वहाँ पर जजेस नहीं थे, ये मेंबरान नहीं थे जी। इन्होंने अगर उनकी अपॉइंटमेंट की है और बहुत ऐसा इक़दाम है ये, क्योंकि साल से कई लोगों की तो डेथ हो गई है इस दौरान, क्योंकि लेबर कोर्ट्स में ये 10-15 साल का गैप है जिसमें मेंबरान कमीशन पूरे नहीं हो रहे। और यहाँ पर एक थोड़ी सी मेरी गुजारिश होगी कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, ये रिलेशन असल में ये रिलेशनिंग के लिए बना था डिपार्टमेंट के मजदूरों की वेलफेयर सोचे जाए, लेकिन इन्होंने अदालत का काम ज्यादा संभाल ली है, अदालती काम करना शुरू कर दिए हैं। मजदूरों को जो उनके केसेस को, उनमें लिटिगेशंस बहुत ज्यादा होती हैं जी, साल मजदूर अफोर्ड नहीं कर सकता जी। कोई बंदा, बिल्कुल मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। मखदूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें और देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।